بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معمولات مطب۔ ایک ایسا مریض میرے پاس آیا، ذیابیطس تھی، اسے شوگر تھی، اس کے گردے میں پتھری تھی۔ بقول ڈاکٹر ایک گردہ ختم ہو گیا ہے۔ ڈاکٹروں نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ تیرا ایک گردہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، خراب ہو گیا ہے۔ تو جب وہ میرے پاس آیا، اس نے اپنی جو ہسٹری دکھائی مجھے ڈاکٹروں کی، اور اپنی رپورٹس مجھے دکھائی، تو میں نے ساتھ نبض بھی دیکھی۔ تو وہ مریض غدی عضلاتی تھا، اس کی نبض طویل تھی، ضیق تھی اور درمیان میں تھی۔ نبض میں اس لیے ہر دفعہ بتاتا ہوں تاکہ ناظرین کو اچھی طرح راسخ ہو جائے کہ کون سی نبض کیسی نبض ہوتی ہے، اس سے مہارت حاصل ہوگی ناظرین کو یہ بار بار سننے سے۔ تو میں نے جو علاج کیا، غدی صابی ملین ایک گولی صبح دوپہر شام، اکسیر ورم ایک گولی صبح دوپہر شام، اکسیر ہیپاٹائٹس ایک گولی صبح دوپہر شام، تریاک گردہ 500 ملی گرام کے 3 کیپسول صبح دوپہر شام، ذیابیطس قبضی والا مرکب 3/4 چمچی دن میں 3 بار، خرگوشی نہار منہ 2 چاول ہمراہ ملائی یا مکھن۔ تو اس سے انشاءاللہ تعالی مریض کے جو ہیں وہ ٹیسٹ بھی نارمل ہو گئے، اور الٹرا ساؤنڈ کرایا 1 مہینے کے بعد۔ میں مریض کو کہتا ہوں ایک ماہ دوائی کھا کے بعد اپنا الٹرا ساؤنڈ کرائیں، اور عام طور پر 1 مہینے میں پتھری نکل جاتی ہے۔ بعض پتھریاں بہت سخت ہوتی ہیں، وہ 2 تا 3 مہینے تک بھی لے لیتی ہیں، لیکن زیادہ تر پتھریاں جو ہیں وہ 1 مہینے کے اندر اخراج پا جاتی ہے۔ اس لیے بہت اوائڈ کرنا چاہیے پتھری کے لیے آپریشن کروانے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پتھریاں دوبارہ بنتی رہتی ہیں، اور بار بار کے آپریشن سے گردے جو ہیں وہ خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آفٹر آل گردوں میں مہلک قسم کی امراض پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے زیادہ تر کوشش یہی کرنی چاہیے کہ پتھری کو آپریشن کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے نکلوانے کی بجائے پتھریوں کے اخراج کی ادویہ اور اغذیہ کا استعمال کیا جائے۔ اس میں یہ ضروری ہے کہ اغذیہ جو ہیں مولی، گاجر، شلجم، کدو، ٹینڈے، گھیا توری، مونگی کی دال، یہ کالی مرچ، ہلدی، ادرک، لہسن، دھنیا، زیرہ سفید پا کر استعمال کیا جائے۔ خربوزہ، پپیتا جو ہیں یہ زیادہ تر مقدار میں کھائے جائیں، اور پانی جو ہے وہ جو ہے خوب پیا جائے تاکہ پیشاب کھل کر آئے اور اس سے پتھری کا اخراج ہو جائے۔ تو یہ ضروری ہے اس کے ساتھ۔ اور اگر اس کو زیادہ اور گردے میں ساتھ خرابی بھی ہو تو اس میں یہ پانی جو ہے عام پینے کی بجائے اس میں گلے سرخ، اس کے بعد تخم کاسنی، تخم خربوزہ، تخم جو ہے کھیرا اور تخم تر، اسی طرح تخم کلتھی اور تخم بکڑا، یہ سارے 1 چمچ ڈال کے 2-3 کلو پانی میں جتنا آدمی روزانہ پی سکتا ہے اسے خوب جوش دے لیا جائے، اور سادہ پانی کی بجائے یہ پانی پیا جائے، تو جس سے گردوں کی دیگر خرابیاں بھی دور ہو جاتی ہیں اور پتھری نکلنے میں بھی بڑی آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر اس پانی کو صبح شام شربت بزوری یا شربت انار سے میٹھا کر کے پیا جائے تو پھر اس کے رزلٹ میں اور بھی زیادہ بہتری آ جاتی ہے۔ غدی صابی ملین، اس کا نسخہ ہے: سونڈ 5 تولہ، نشادر 2 تولہ، کالی مرچ 1 تولہ، سرا مکی 8 تولہ۔ سرا مکی کی ڈنڈیاں نکال دیں، صرف پتے رکھیں، پھر چاروں ادویہ کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیں، پانی کی مدد سے چنے کے برابر نخودی گولیاں بنا لیں، 1 سے 2 گولی صبح دوپہر شام۔ دوسری اکسیر ورم ہے۔ اکسیر ورم کا نسخہ: سونف، ہلدی، ملٹھی، یہ تینوں 50-50 گرام، اور رحمت خطائی 150 گرام۔ چاروں کو صاف ستھرا کر کے اچھی طرح پیس کر ملا لیں،
گوند کی مدد سے نخودی گولیاں بنا لیں، 1 گولی صبح دوپہر شام۔ اکثیر ہیپاٹائٹس، اکثیر ہیپاٹائٹس کا مرکب ہے برگ مدار یعنی ہلدی کے پتے اور یعنی آگ کے پتے اور ہلدی دونوں عام وزن۔ ہلدی کو گرائنڈ کر لیں، پھر پتوں کو چٹھو بٹے میں ڈال کر اس میں ہلدی ڈالتے جائیں اور کوٹتے جائیں۔ جب وہ کوٹ کر پیسٹ سا بن جائے اسے کسی چیز پر کھلار کر 1-2 دن سائے میں رکھیں، اس کے بعد دھوپ میں خشک کر لیں، پھر اسے گرائنڈ کر کے اس کی گولیاں بنا لیں۔ یہ ہے اکثیر ہیپاٹائٹس۔ تریاق گردہ، تریاق گردہ میں نوشادر جو ہے وہ 150 گرام، سجی 150 گرام، شورا کلمی 450 گرام، سہاگا 150 گرام۔ یہ جو چیزیں ہیں ان کو پہلے گرائنڈ کر لیں۔ ان کو گرائنڈ کرنے کے بعد پھر ان میں جو ہے وہ سنگ زہود ہے وہ گرائنڈ کر کے ان میں ڈال کر کھرل کریں، خوب گھنٹہ 2 گھنٹہ کھرل کریں۔ اس کے بعد جو ہے تخم نیم 300 گرام، تخم بقین 300 گرام، سنگ یہود جو ہے وہ میں ہی پہلے بتایا 450 گرام، الائچی کلاں 450 گرام۔ پھر ان ادویہ کو اچھی طرح پیس کر اور اسے چھان کر اس دوائی میں ملا کر پھر آدھ گھنٹہ کے لیے کھرل کر لیں۔ یہ تیار ہو گیا تمہارا تریاق گردہ کا مرکب، اور اسے 3/4 چمچی صبح دوپہر شام کھا لیں، 3/4 سے نصف چمچی تک نیم گرم پانی شہد سے میٹھا کر کے، یا پھر اس کے کیپسول بھر لیں، 3 کیپسول صبح دوپہر شام نیم گرم پانی شہد سے میٹھا کر کے اس سے یہ دینا ہے۔ اس کے علاوہ اگلا مرکب جو تھا شوگر کے لیے، کیونکہ اس مریض کو شوگر بھی تھی، وہ حکیم انقلاب صابر ملتانی کا ذیابیطس کبدی کا مرکب ہے۔ اصل میں ذیابیطس کبدی جو ہے اس میں گردوں کا بہت عمل دخل ہوتا ہے، اس میں گردے ضرور متاثر ہوتے ہیں اور خراب ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ نسخہ جو ہے ذیابیطس کبدی کا صابر صاحب نے مخصوص طور پر یہ تیار کیا ہے۔ اس میں کشتہ صدف، کشتہ بیضہ مرغ دونوں ہم وزن اچھی طرح ملا لیں اور 3/4 چمچی صبح دوپہر شام یہ استعمال کریں۔ اسی طرح خرگوشی جو ہے یہ 2 چاول نہار منہ جو ہے 1 چمچی ملائی یا 1 چمچی مکھنی میں ملا کر نگل لی جاتی ہے، اور یہ پتھری کی بہت ہی مایہ ناز دوائی ہے۔ پتھری توڑنے میں یہ بہت ہی کم ناکام ہوتی ہے۔ اس میں پھٹکڑی 200 گرام اور اسی طرح جو ہے کلمی شورا 200 گرام، نوشادر 200 گرام، تینوں کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیں۔ پھر ایک جوان فل سائز کا خرگوش لے لیں، اسے ذبح کر لیں، اس کے پیٹ سے آنتا پیٹا نکال دیں، اس میں یہ دوائی بھر کر سی دیں، سی کر ہنڈیا میں ڈال کر اس کی گل حکمت کریں، پھر 1 من اوپنوں کی آگ دیں، اور جب وہ 1-2 دن لگیں گے اس کے ٹھنڈا ہونے میں، جب وہ اپنی اسی جگہ پہ ٹھنڈا ہو جائے یا نیم گرم رہ جائے پھر اسے بڑی احتیاط سے نکالیں، گل حکمت کی مٹی بڑی احتیاط سے نکال کر ایک طرف کر دیں، اور اس میں جو دوائی ہے وہ جل کر کوئلہ ہو چکی ہوگی وہ سب کی سب پیس لیں۔ یہ تیار ہوگی آپ کے پاس خرگوشی، اور انشاءاللہ تعالی گردوں کی امراض میں اس سیٹ سے آپ انشاءاللہ بہت سی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں اور مریضوں کو جو ہے شفا سے مالا مال کر سکتے ہیں۔